There's another theory in physics جس کا نام ہے string theory. سورہ الانبیاء میں آگے فرماتے ہیں کہ پہلے انسان جو تھا تو وہ اس کی کوئی نشانی ہی نہیں تھی. It was you were nothing. آپ ہندوازم میں دیکھیں تو ہندوازم میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جو کرشنا تھے، جو گنگا دریا ہے ان کا، وہ ان کو ماتا گنگا کہتے ہیں، دا مدر گنگا. اس کا اگر کوئی اکثر یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے ایولیوشن پہ، تو آپ دیکھیں سورہ انبیاء، اس میں اس کا ذکر ہے. قرآن میں 3 قسم کے نالج کا ذکر آیا ہے. دیر از علم الیقین، دیٹ مینس when you read something. Then there is ain al-yaqeen, when you actually see what you have read. And then there is haqq al-yaqeen, when you understand what you have seen. There's another theory in physics جس کا نام ہے string theory. سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی کو جو شروعات دی، جو میں نے شروع کیا زندگی کو جس طرح، تو وہ میں نے ایک ایسے پانی سے کیا جو کہ نہ ٹھنڈا تھا بہت اور نہ گرم تھا. I mean it was a temperate form of water in molten state. اور جو چارلس ڈارون ہیں، جو ایولیوشن تھیوری ہے، تو اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو سمپل لائف فارم ہے تو they were formed from molten water. آپ ہندوازم میں دیکھیں تو ہندوازم میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جو کرشنا تھے، دے کال لیور گینگس، جو گنگا دریا ہے ان کا، وہ ان کو ماتا گنگا کہتے ہیں، دا مدر گنگا. کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز ان کی اسپریچویلٹی میں یہ ہے کہ جو کرشنا تھے تو ان کے بالوں کی ایک جو لڑی تھی، تو اس سے گنگا بہنا شروع ہو گیا، اور اسی گنگا سے ہم بنے ہیں. اٹ از کوائٹ ویگ ٹو انڈرسٹینڈ، لیکن آپ سوچو کہ لائف جو زندگی ہے قرآن میں بھی یہی ہے، سورہ الانبیاء میں، کہ ایک ایسے پانی میں جو کہ نہ سولیڈیفائڈ ہے، جو کہ نہ ایواپوریٹ جو ہوتا ہے نا گرم پانی، وہ نہیں ہے. ایسا پانی جو کہ ٹیمپریٹ ٹیمپریچر میں ہے، وارم واٹر سے میں نے زندگی بنائی. جب میں نے زندگی بنائی تو اٹ واز اے سمپل لائف فارم. پھر سورہ الانبیاء میں آگے فرماتے ہیں کہ پہلے انسان جو تھا تو وہ اس کی کوئی نشانی ہی نہیں تھی. It was you were nothing. تو according to the evolution theory، جو پہلے لائف فارم تھا تو اٹ واز infinitesimally small, a single cell لائف فارم، جو کہ کہیں پر نمی کی جگہ پہ ایک پتھر کے نیچے ایک کہیں پر وہ لائف فارم بن گیا تھا. سو اس کا کوئی پہچان ہی نہیں تھا. اینڈ دین وتھ پیسج آف ٹائم وہ جو سنگل سیل آرگینزم تھا، ابھی آپ یہ کوشچن اکثر اٹھ جاتا ہے کہ یار جو سنگل سیل آرگینزم ہے اس میں پروٹینس کہاں سے آ گئے، امائنو ایسڈس کہاں سے آ گئے، جو آرگینک ایلیمنٹس ہیں سب سے جو بہت لائف جس سے بنی ہے تو وہ کاربن ہے، وہ کہاں سے آ گئے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی ایک ایسٹرائڈ سے سیمپلز لائے گئے ہیں، ایسٹرائڈ سے، اور ایسٹرائڈ کے اوپر ایمونیا ہے، اس کے سیمپلز پہ ایمونیا ہے. ایمونیا از NH3، جس پہ نائٹروجن ہائیڈروجن ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور وچ از این انٹیگرل پارٹ آف پروٹین. سو NH3 سے وتھ ڈفرینٹ ریئیکشنز آپ سمپل امائنو ایسڈس بنا سکتے ہو، اور امائنو ایسڈس سے پھر آپ پروٹینس بنا سکتے ہو، اینڈ دین پروٹینس فارمز the organelles of a cell. So there is a chance that all of these simple forms, life form, with passage of time it became complex, اور single cell organism بن گئے. اس single cell organism جو ہے تو وہ کمپلیکس ہوتے گئے. سو سورہ الانبیاء میں ہے کہ انسان پہلے اس کا کوئی پہچان ہی نہیں تھا، چھوٹا سا کوئی بینگ تھا. اس کے بعد پھر انسان جو تھا تو وہ جیسے ہی بڑھتا گیا تو وہ رینگتا تھا زمین پر. جو ہیومنس کا جو اینسسٹر ہے، ایک آرگینزم تھا جو کہ بالکل ریپٹائلز کی طرح رینگتا تھا،
اور پانی سے نکل گیا. And that reptile then, with passage of time, became intelligent. With passage of time, the spine of that reptile were becoming erect with passage of time. وہ اس کا جو spine ہے, جو ریڑھ کی ہڈی ہے, تو وہ erect ہونے لگی اس طرح. اور وہ اس کا جو فرنٹل کارٹیکس جو تھا, تو وہ فرنٹل کارٹیکس جو برین کا جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے, جس میں زیادہ تر یہ انٹیلیجنس سینٹرز سارے ادھر ہیں, تو وہ انٹیلیجنس سینٹرز اس کے ڈیولپ ہونے لگے. اور اس کا جو اسپائن تھا تو وہ بالکل 90 اینگل پہ جب پہنچ گیا, تو دیٹ آرگینزم وچ اسٹارٹیڈ ایز اے اسمال بینگ انڈر اے راک سم ویئر ان دا وارم واٹر بیکیم اے ہیومن بینگ. یہ میں خود سے نہیں بتا رہا, کیونکہ ادھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسکیپٹکس ہیں. وی ڈو ناٹ ایبزارب نیو آئیڈیاز. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے تو وہ صحیح ہے, جو کوئی بتا رہا ہے تو اس کو مطلب when you give the reference of a Quran, so they get the idea کہ okay this is authentic knowledge. So اس کا اگر کوئی اکثر یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے ایولیوشن پہ, تو آپ دیکھیے سورہ انبیاء, اس میں اس کا ذکر ہے. ابھی when you look at it from a physics point of view, there is a concept called entropy, the heat content of an element, the heat content of a compound. کہ ایک انرجی ایک کمپاؤنڈ میں کتنی انرجی ہے, اور انٹروپی ایسی ہے کہ بیکاز آف دیٹ ہیٹ اسی سسٹم میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. جتنا آپ ہیٹ دیتے ہو ود پیسج آف ٹائم اس پہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. انٹروپی ان سمپل ورڈس کہ آپ نے یہ جگہ سیٹ کی ہوئی ہے, بکس کی اپنی جگہ ہے, چیئرس کی اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے. ود پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ بک گر گیا ہوگا کہیں پہ, ایک کرسی ادھر ادھر ہو گئی ہوگی. Entropy is, when you define it in scientific terms, it is disturbance per unit time. When there is a system, when there is a disturbance in a system with passage of time, ٹھیک ہے, تو اس کو entropy کہتے ہیں. So جو simple life form تھا پرانے زمانے میں, even with the time of Big Bang, there were simple systems جو کہ with the time of with passage of time جو کہ more complex ہوتے گئے, اس جس پہ disturbance بنتی گئی, اور اس کو ہیٹ مل رہا تھا, انرجی مل رہی تھی کہیں سے. اور وہ انٹروپی, تو انہوں نے اس انٹروپی نے تو ہیونلی باڈیز بھی بنا دی, لیکن دا انٹروپی ڈیڈنٹ اسٹاپ دیئر. انٹروپی گاٹ ان سائڈ دا ہارٹ آف دا پلینٹس, اینڈ دا انٹروپی اس کی وجہ سے جو ایلیمنٹس بننا شروع ہو گئی, واٹر بننا شروع ہو گیا, اور اسی واٹر میں پروٹینس جب بننے شروع ہو گئے, امائنو ایسڈز بننے شروع ہو گئے, بیکاز آف دا ڈسٹربنس ان دا complexity that was with the passage of time per unit time, جو complexity بنتی گئی, right, تو اس سے لائف بن گیا. اور ابھی بھی انٹروپی اسٹاپ نہیں ہے. we are still in the process of that entropy and we are getting evolved with time. ہماری ویسٹیجل آرگنز ہیں جو کہ ریگریس ہو رہے ہیں, ٹیل بون ہے, اپینڈکس ہے, یہ سارے یہ آرگینزم یہ آرگنز جو ہے تو اس کا کوئی یوز نہیں ہے, تو دے آر گیٹنگ اے ریگریس ود ٹائم. آپ ایسا کرو کہ اپنا دائیں ہاتھ جو ہے تو آپ بھی بالکل یوز نہ کرو, اور لیٹ اس سے ایک ایکسپیریمنٹ کر دیتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی, اینڈ یو آسک یور ڈسینڈنٹس ٹو کیری آن دس پریکٹس فار ایور. آپ جس آرگن کو یوز نہیں کریں گے تو دیٹ ول اسٹارٹ گیٹنگ ریگریس ود ٹائم, وہ ختم ہو جائے گا. سو نیچر از دس مچ فلیکسیبل. جو خدا, جب اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حدیث میں جب وہ میاں روی کی بات کرتا ہے, تو وہ اسی کی بات کرتے ہیں کہ یو شوڈ بی ان دا فارم لائک واٹر. آپ فلیکسیبل رہو, یو شوڈنٹ بی ریجڈ. جس طرح ایک پوری کائنات کا جو نیچر ہے وہ کیا ہے, وہ فلیکسیبل ہے. ود ٹائم آف ود دا پیسج آف ٹائم کائنات جو ہے تو وہ بدلتا رہتا ہے. فرام دا ہیونلی باڈیز ٹل دا اسمالسٹ آرگینزم دیٹ از آن ارتھ. تو یہی وہ آپ کی جو میاں روی کی بات کی گئی ہے, تو وہ یہی ہے کہ when you are in the middle of something, you do not go towards the extremes of extremes of that system. Or for example, ابھی اگر ارتھ ہیبیٹیبل زون سے تھوڑا دور ہوتا تو اس میں لائف نہ ہوتا. اگر یہ نزدیک ہوتا
تو اس میں بھی لائف نہ ہوتا. اٹس سچ اے پوائنٹ, ایک ایسی مڈل پوائنٹ میں ہے کہ وہاں پر لائف پاسبل ہے. ابھی وہ اسپیشیز جو کہ ریجڈ تھی, جو کہ جگڑتے تھے, لائک ڈائناسورس, جو کہ ایک دوسرے کو مارتے تھے, they have gone extinct. وہ لوگ دا بیسٹ اڈیپٹیبل اسپیشیز جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں, جو کہ ایکسٹریمس پہ نہیں جاتے, جو کہ knows how to get adapted to a situation rather than changing the situation or the environment. Change yourself according to the environment. You will be progressed further. اگر آپ جگڑتے رہیں اور وہ جو ایک یہ بات بھی ہے کہ وہ اسپیشیز جو مغرور ہیں تو وہ ختم ہو گئی ہیں. جو اسپیشیز جو کہ ہمبلڈ ہیں اور دے آر ان ٹیون ود دا انوائرمنٹ, تو دے آر اسٹل الائیو اینڈ دے آر پروگریسنگ. یہ ایک چارلس ڈارون کی بھی ایک کوٹ ایسا ہے کہ دا اسپیشیز وچ ہیو پروگریس, وہ اسپیشیز جو کہ پروگریس انہوں نے جس نے پروگریس کیا ہے تو وہ دا موسٹ پاورفل اسپیشیز نہیں تھی. دے ور دا اسپیشیز جو کہ اڈیپٹیبل تھی, دا موسٹ اڈیپٹیبل اسپیشیز. تو سروائیول آف دا فٹسٹ. ہاں, لیکن فٹ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ پاورفل ہے. فٹ وہ ہے who can get adapted to a situation, to an environment. So about all of this knowledge, ٹھیک ہے, مطلب I feel like we have forgotten about this. These are our roots, our core, the source of knowledge, the main source of knowledge. Yes. So I don't know, I feel like it's not being passed down to us the way it should be, or maybe that we're not curious enough these days to understand. Yes. So to gain knowledge in قرآن میں 3 قسم کے نالج کا ذکر آیا ہے. There is علم الیقین, that means when you read something. Then there is عین الیقین, when you actually see what you have read. And then there is حق الیقین, when you understand what you have seen. So becoming aware of the knowledge, یا آپ کو جو نالج کائنات کے بارے میں جو نالج اگر آپ نے جو لوگ نالج کو گین کرتے ہیں اینڈ دے بیکم مور اویئر آف اٹ, سو اٹ از بیسیکلی دا جرنی فرام علم الیقین ٹو حق الیقین. اینڈ دس, جب آپ یہ جرنی کر دیتے ہو, وین یو کمپلیٹ دس جرنی, دین دیئر از another عالم, and that is called عالم حیرت. You are still left with حیرت, and you are still left curious, and you start again the journey from علم الیقین to another علم حق الیقین, and you are still left with the عالم الحیرت. So ہمارا جو پہلے سائنسدان تھے before 800 AD, تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ جو مسلمان تھے, یو ہیو سین سو مینی سائنٹسٹ, مسلم سائنٹسٹ, جو کہ ان کے ریفرنسز ابھی بھی ہیں. وین یو لک ایٹ اے اسٹار اینڈ یو ول سی ال ایوری ویئر, الڈنب, التائر, یہ اسٹارس کے نام ہیں اسٹرانومی کے. تو بہت زیادہ اسٹارس ہیں جو کہ عربک ورڈ سے بنے ہوئے ہیں. دے آر آل ڈسکورڈ بائی آور اسٹرانومرس, گریٹ اسٹرانومرس لائک ابن سینا, جابر ابن حیان, and الخوارزمی, he was a great mathematician. تو گولڈن ایج آف اسلام ایسا تھا کہ اس میں ایک کوالٹی تھی, they were open to ideas, they were non-judgmental, and they would welcome each and every person to their darbars, and they would. And I think that is great in the sense کہ they were allowed to connect all their theories up together. مطلب اس طرح نہیں تھا کہ نہیں, لائک دس از دا نالج, دس از دا بیس. فزسسٹ یہ نہیں کہتے کہ دس از ہاؤ یو سی لائف, یا بایولوجسٹ یہ نہیں کہتے کہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی سین. یس. تو there was a time کہ when we became skeptics, when we judged with our limited knowledge کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. There was a time when we were against the printing press. And that gave us such a setback that we are still suffering from it. کہ پرنٹنگ پریس یوز کرنا, اس سے قرآن بنانا یا اس سے کتابیں بنانا, یہ اس پہ فتویٰ جاری ہو گیا کہ یہ جائز نہیں ہے. We were against printing press. اچھا. Yes.
تو اور ایسا امام الغزالی جو ہے تو ہی واز اے گریٹ سائنٹسٹ ان تھیولوجی ایز ویل. انہوں نے جو بات کہی ہیں تو اٹ واز بیکاز آف ہز انڈرسٹینڈنگ, بیکاز ہی واز این انٹلیکٹ, وہ یہ کہہ سکتا تھا بیکاز اس کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی تو وہ الگ تھی. اس نے کہا ہے کہ میتھمیٹکس از دا ورک آف اے ڈیول. دیر از اے کوٹ فرام امام الغزالی. I don't doubt that. سو اٹ از اے ورک آف اے ڈیول. ٹھیک ہے. لوگوں نے وہ والا کوٹ یوز کر کے اسی ٹائم میں ہمارے جو کلیرکس تھے انہوں نے یہ والی کوٹ اور اس طرح کی کافی چیزوں کا لوگوں سے اسی کی وجہ سے یہ والی چیزیں یوز کر کے ریفرنس دے کے لوگوں کو مس لیڈ کر دیا کہ سائنس ٹھیک ہے. Without context. یس. فار ایگزامپل اگر ہم ایولیوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے تو وہ سیدھا کہہ دیتا ہے کہ نو ہم تو ایولیوشن کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو وی آر آل اسکیپٹکس. وی آر ناٹ ویلکمنگ دا نالج دیٹ وی یوز ٹو ڈو. ہمیں نان ججمنٹل بننا چاہیے اور بیکاز جج کرنے کے پوزیشن میں تو ہم ہیں ہی نہیں. وی آر ناٹ. اللہ تو جس نے تخلیق دی ہے, ہاں اللہ نے جو تخلیق دی ہے کائنات کو تو وہ جج کر سکتا ہے. وی آر ناٹ گڈ جج. ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ٹو گین نالج آپ کو ہمبل رہنا چاہیے اینڈ آلویز تھنک دیٹ آئی نو نتھنگ. جب آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ مجھے سب کچھ مجھے یاد ہو گیا اینڈ آل نالجبل, تو اسی جگہ بس ذہن پہ تالا لگ جاتا ہے. جب گلاس ہوتا ہے اس میں پانی, to have a constant urge to learn something. Yes, and when I learn it, I still feel like I haven't learned a thing. Because the extent of knowledge is so big, and when it comes to the esoteric form of knowledge, is like the metaphysics, and when you when you study metaphysics in Islam, because you are an advantage, because we have a great book and great scholars. This reminds me of that quote. I don't remember who quoted it, like it was what we know is a drop and what we don't know is an ocean. Yes, that is so true. There's another metaphorical story ke when jab human being mother ke womb mein hota hai to that soul is aware of everything and he has all the knowledge. But when he enters this world, and he enters this world as a crime, and that cry is because he has lost all that knowledge that he remembered once. And there is a angel sign here an angel comes in, places a finger on the child's mouth, and because of that the child loses that knowledge. This is just a metaphor, but so knowledge is it's a huge sea of information, and we have not even آپ نے کہا کہ ڈراپ ہے لیکن we have not even got the drop of it. Drop of it. Yes, and so you should always be in the عالم حیرت. You should be curious, and I guarantee you whatever you are curious about, it will be answered. This is just a supernatural thing that has happened me since my childhood. جو کچھ میں نے سیکھا ہے, جو کچھ علم الیقین جو میں نے کیا ہے, and then I got to حق الیقین and then the عالم حیرت. You should always be in the عالم حیرت. I guess you have a lot to say, right, about the Islamic context related to science or the history. I'm sure because you said your favorite Muslim scientist was Bou Ali Sina. Yes. Right? So maybe in the next episode we can dig into that, and maybe we can talk about how all these ruins caused for us to become what we are today. Yes. And maybe we can talk about how we can get out of it. That would be a great topic. Yeah. And I'm already excited for it. Chale, we'll see you in the next episode. Okay, thank you so much.